اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز عمل از نام خدا جو مہر ہما جو رحم ہما، سل اور مدح توصیف و ثنا زیبا ہے تجھے اے صلی علی۔ یاران خوش خیال و عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری یہ نشست شیخ الشیوخ غوث الغواص قطب الاقطاب سید الاولیاء امام الاتقیاء زہد الانبیاء شمس الشریعہ بدر الحقیقہ برہان الطریقہ حریق المحبہ السائح فی العالم قدس بائح بمحبت الرحمن زبدۃ العلماء رئیس الفقہاء فقیہ الفقہاء قبلہ اصفیاء سیدنا و مولانا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ ابن قاضی جمال سلیمان ابن قاضی شعیب فاروقی قدس سرہ العزیز کی بارگاہ بے کس پناہ میں بسد عقیدت و محبت بے پناہ کے ساتھ ہے، کیونکہ آپ کا وصال سن 664 میں ہوا اور تاریخ وصال 5 محرم الحرام ہے، اور حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر علیہ الرحمہ فرخ شاہ کابلی شاہ عادل کی اولاد امجاد سے تھے، اور وہ فاروقی النسل عرب یعنی حجازی تھے۔ آپ کو خلافت اور سجادگی آپ کے مرشد کامل شیخ الشیوخ قتیل خنجر عشق و محبت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی رضی اللہ تعالی عنہ سے پہنچی، اور آپ کو سب نعمتیں اپنے دادا پیر حضور خواجہ بزرگ قطب الاقطاب عطائے رسول وارث النبی فی الہند یعنی حضرت سلطان الہند خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری قدس سرہ العزیز کی نگاہ کرم اور عطائے بے پایہ سے ملی۔ آپ ریاضات و مجاہدات میں، فقر و تجرید میں اور ترک و احتیاط میں ممتاز حیثیت کے مالک تھے، جبکہ کشف و کرامات کے باب میں آپ اللہ جل مجدہ کی بین دلیل اور روشن نشانی تھے۔ ذوق و محبت کے میدان میں علو ہمت کی مستقل علامت آپ ہی تھے۔ اخفا یعنی خود کو عوام کی نگاہوں سے مخفی اور پوشیدہ رکھنے اور چھپانے میں ہمیشہ کوشاں رہتے۔ شہروں اور ملکوں کی سیر و سیاحت کے بعد آخر کار اجودھن کے مقام پر آپ نے مستقل قیام فرمایا اور سکونت اختیار فرمائی، کیونکہ یہاں کے باشندے از حد بدمزاج، نہایت کج ادا اور
درویشوں کے منکر اور اہل طائف کی طرح سنگ دل تھے، جن کی اصلاح ان کے درمیان رہ کر ہی ممکن تھی۔ چنانچہ کوئی ایک شخص بھی آپ کی طرف متوجہ نہ ہوا، بلکہ آپ کے معمولات شریفہ کے اوقات میں مانع ہوتے، یعنی رکاوٹیں ڈالتے، اشرار مداخلت کرتے اور رکاوٹیں پیدا کرتے، اور حضرت بابا صاحب قبلہ کی دل شکنی اور دل آزاری کر کے مسرور اور خوش ہوا کرتے۔ اس قصبے کے باہر کریر کے کانٹے دار درخت تھے۔ آپ یہاں ایک سایہ دار درخت کے نیچے فروکش ہو کر یاد حق میں مصروف ہو گئے۔ چونکہ آپ مضبوط دلیل رکھتے تھے، اس لیے پوشیدہ رہنا مشکل ہی نہیں، ناممکن تھا۔ جب آپ نے چاہا کہ مجاہدات کریں تو اپنے پیر مرشد حضرت قطب الدین قطب الاقطاب حضرت خواجہ بختیار کاکی اوشی قدس سرہ العزیز سے درخواست کی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ طے کے روزے رکھو۔ چنانچہ آپ نے 3 شبانہ روز نہ کوئی چیز کھائی اور نہ پی۔ تیسرے روز افطار کے وقت کوئی شخص چند روٹیاں لے کر حاضر خدمت ہوا۔ آپ نے خیال فرمایا کہ اللہ نے غیب سے یہ افطار کا سامان بھیجا ہے۔ چنانچہ ان روٹیوں سے آپ نے افطار فرما لیا، لیکن صفائے قلب کے سبب آپ کے جسم نے انہیں قبول نہ کیا اور قے اور استفراغ کے ذریعے سب کو معدے سے نکال پھینکا۔ حضرت بابا صاحب قبلہ نے یہ ماجرا جب حضرت قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں عرض کیا تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ مسعود، وہ کھانا جو شخص لے کر آیا تھا اس کی معاش کا ذریعہ شراب کشید کرنا اور بیچنا ہے۔ بے شک اللہ کی عنایت تمہارے حق میں کارگر رہی کہ وہ کھانا تمہارے معدے نے قبول نہ کیا اور تمہارے جسم میں وہ کھانا نہ رکا، بھلا ایک خمار کی حرام کمائی سے حاصل شدہ رزق رزاق جن و انس اپنے برگزیدہ بندے کے بطون میں کیوں کر ٹھہرنے دیتا؟ اب جاؤ پھر 3 دن طے کا روزہ رکھو اور جو کچھ غیب سے میسر آئے اسی سے افطار کرنا۔ آپ نے حسب الحکم مرشد پھر 3 دن طے کا روزہ رکھا۔ جب افطار کا وقت آیا تو غیب سے کچھ بھی نمودار نہ ہوا، یہاں تک کہ 1 پہر رات بیت گئی اور نقاہت بہت بڑھ گئی اور خلوع معدہ کی آگ سے جان سلگنے لگی۔ آپ نے اپنا مبارک ہاتھ زمین پر پھیرا تو چند کنکریاں ہاتھ میں آ گئیں۔ آپ نے انہیں اپنے منہ میں ڈال لیا، وہ کنکریاں شکر بن گئیں۔ جب یہ کیفیت دیکھی تو خود سے فرمایا کہ ہو سکتا ہے یہ نفس کا دھوکہ ہو، اس لیے
ان کو تھوک دیا اور پھر مصروف عبادت ہو گئے، یہاں تک کہ آدھی رات بیت گئی اور کمزوری بھی بہت بڑھ گئی، تو پھر چند کنکریاں زمین سے اٹھا لیں، وہ بھی منہ میں جاتے ہی شکر میں تبدیل ہو گئیں۔ 3 بار جب اس کرامت کا مشاہدہ خود فرما لیا تو یقین فرما لیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ جب صبح ہوئی تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو مرشد کریم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا کیا کہ ان سے افطار کر لیا، وہ من جانب اللہ غیب سے تھا، جاؤ اب جس کو چاہو گے میٹھی شکر کر دو گے۔ اس دن سے آپ کو گنج شکر کہا جانے لگا۔ سیر الاولیاء میں گنج شکر کہلانے کی کچھ اور وجوہات، لیکن وجہ تسمیہ یہی لکھی ہے، لیکن بعض اور وجوہات بھی مشہور ہیں، واللہ اعلم بالصواب۔ آپ کی ریاضات کی تفصیلات بہت ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ نے اس شریف کی جامع مسجد کے کنویں میں چلہ معکوس کیا، یعنی 40 روز ہر رات اس کنویں میں جو اس درخت کے ذریعے جو کنویں کے اوپر موجود تھا الٹے لٹکا کرتے، اور جب صبح ہوتی تو باہر نکال لیا جاتا۔ حضرت بابا صاحب قبلہ فرماتے ہیں کہ میں 12 برس حالت حیرت و استعجاب میں رہا، مجھے یاد نہیں کہ اس پورے عرصے میں نے اپنا پہلو کبھی زمین پر سیدھا کیا ہو۔ خادم نے ایک مرتبہ آپ کے کھانے میں نمک کہیں سے حاصل کر کے ڈال دیا، اور جب افطار کے لیے پیش کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کھانے سے بیجا خرچ کی بو آ رہی ہے، جائز نہیں کہ میں اس کو کھاؤں۔ اور آپ ہمیشہ روزے سے رہتے تھے، اکثر جنگل کے درختوں کے پتوں سے افطار فرمایا کرتے تھے۔ آپ اپنے عہد میں علم ظاہری میں اپنی نظیر نہ رکھتے تھے، اور آپ جملہ علماء و فضلاء وقت کے پیشوا اور مقتدا تھے۔ آپ کی ریاضات و کرامات زباں زدِ خاص و عام ہیں، کتابیں ان کے تذکروں سے بھری پڑی ہیں، اور برصغیر پاک و ہند میں ضرب المثل ہیں۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں کہ آفتاب آمد دلیل آفتاب، مگر میں اتنا ضرور کہتا ہوں اور کہوں گا کہ جس دن بابا صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اجودھن میں قدم رنجا فرمایا اور اجودھن کو پاک پتن بنایا، اسی دن گویا پاکستان کی بنیاد بھی آپ نے رکھ دی تھی۔ ایک دن آپ کی مجلس شریفہ میں علماء کے درمیان سما کی حلت اور حرمت پر اختلاف ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ سبحان اللہ، ایک جل کر خاک ہو گیا اور دوسروں میں ابھی اختلاف باقی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ فاقہ سلامتی اور بندگی کی حفاظت کی تدابیر میں ایک مؤثر تدبیر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ علماء
عوام سے افضل ہیں، اور فقراء تمام اشراف سے افضل ہیں۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ الفقیر بین العلماء کالبدر بین الکواکب السماء، یعنی فقیر علماء کے درمیان ایسا ہے جیسے آسمان کے ستاروں کے درمیان 14ویں رات کا چاند۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ انسانوں میں ارذل اور بے حد کمینہ اور ذلیل وہ شخص ہے جو ہر وقت لذیذ کھانے اور بہترین اور عمدہ غذا اور قیمتی لباس کی فکر میں سرگرداں اور مشغول رہے۔ 5 محرم الحرام کی شب حضرت کی تکلیف علالت میں شدید اضافہ ہو گیا تھا۔ عشاء کی نماز آپ نے باجماعت ادا فرمائی اور تکلیف کی شدت سے نڈھال ہو کر غش کھا کر بے ہوش ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد جب ہوش آیا تو پوچھا کہ کیا میں نے نماز ادا کی؟ عرض کیا کہ جی ہاں۔ اس پر فرمایا کہ ایک بار اور پڑھ لو۔ دوسری بار نماز ادا کرنے کے بعد پھر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ جب ہوش میں آئے تو تیسری بار پھر عشاء کی نماز بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ ادا فرمائی۔ پھر یا حی یا قیوم کا ورد فرماتے ہوئے اپنے مطلوب و مقصود حقیقی اور اصلی سے جا ملے، یعنی واصل بحق ہو گئے۔ ہم چشتیوں کو بالخصوص اور امت مسلمہ کے جملہ ارکان و افراد کے لیے شب وصال شدت مرض اور تکلیف کا اندازہ بے شک ناممکن ہے، لیکن نماز سے بابا صاحب قبلہ کا انس و تعلق ہمارے لیے ان کا خاموش درس ہے کہ مومن کی شان بندگی یہی ہے کہ صوم و صلات سے مضبوط تر رہے اور دنیا سے تعلق واجبی رہے۔ بوقت وصال آپ کی عمر مبارک 95 برس تھی۔ آپ کا مزار مبارک اور مرقد اطہر و مقدس پاک پتن شریف میں مرجع خلائق ہے۔ سال بھر عقیدت مندوں کا ازدحام تو رہتا ہی ہے، لیکن اس کے موقع پر وہ جمع غفیر ہوتا ہے کہ جس کو پولیس بدقت تمام کنٹرول کرتی ہے۔ بلا شبہ ان ایام میں آدمی پر آدمی چڑھا ہوتا ہے، کھوے سے کھوا چھل رہا ہوتا ہے۔ اکناف عالم سے زائرین پاک پتن شریف میں حاضر ہوتے ہیں اور بامراد واپس پلٹتے ہیں۔ اس وقت سب کی ایک ہی دھن اور ایک ہی لگن ہوتی ہے کہ جلد از جلد جنتی دروازے سے گزر کر مزار پر انوار کی زیارت اور دیدار سے مشرف ہو کر اپنی عاقبت کو سنوار لیں۔ بحمد اللہ بار بار مجھے بابا صاحب قبلہ کے مزار مبارک پر دیگر ایام میں اور عرس کے مواقع پر حاضری کا شرف بھی حاصل ہے۔ حضرت بابا صاحب قبلہ کے مزار کے حجرے کے 2 دروازے ہیں۔ ایک مشرق کی طرف ہے جسے نوری دروازہ کہا جاتا ہے، جو سال بھر کھلا رہتا ہے، اور دوسرا دروازہ جنوب کی سمت ہے جسے جنتی دروازہ کہتے ہیں، جسے حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی
رحمت اللہ تعالی علیہ نے تعمیر کروایا. اسے بہشتی دروازہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پیر و مرشد حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار مقدس پر مراقب تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ سیدنا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دروازے پر جلوہ فرما ہوئے یعنی جنوبی دروازے پہ، اور فرمایا کہ نظام الدین جو شخص اس دروازے سے داخل ہوگا اسے امن ملے گا، اسے امان مل جائے گی. اس دن سے اس دروازے کا نام بہشتی دروازہ مشہور ہو گیا. اب ایک منقبت جو میں نے بارگاہ گنج شکر غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ میں عرض کی ہے، غلامانہ حاضری ملاحظہ ہو. تم عاشقوں کی جان ہو جانا شہ فرید، تم عاشقوں کی جان ہو جانا شہ فرید، ہم چشتیوں کا کل سر و سامہ شہ فرید، ہم چشتیوں کا کل سر و سامہ شہ فرید، اور باغ شرف میں وجہ بہاراں شہ فرید، ریحان و روح ہو جان گلستاں شہ فرید، ریحان و روح ہو جان گلستاں شہ فرید. جو وجہ اتحاد ہے اہل سلوک میں، اس وجہ اتحاد کا عنوان شہ فرید، اس وجہ اتحاد کا عنوان شہ فرید. ارے پردے حریم ناز کے سرکا دے ایک ذرا، پردے حریم ناز کے سرکا دے ایک ذرا، قدموں پہ تیرے جان ہے قرباں شہ فرید، قدموں پہ تیرے جان ہے قرباں شہ فرید. شیطان کی کیا مجال کہ چھل اور کپٹ کرے، ایک زیغ میں فرید نیستاں شہ فرید. شیطان کی مجال کہاں چھل کپٹ کرے، ایک زیغ میں فرید نیستاں شہ فرید. ہر آئینے میں ایک ہی عکس جمیل ہے، ہر آئینے میں ایک ہی عکس جمیل ہے. شاہ مہار و شاہ سلیماں شہ فرید، شاہ مہار و شاہ سلیماں شہ فرید. میرے جد بزرگوار حضرت حافظ سید محمد علی شاہ صاحب خیر آبادی رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت شاہ سلیمان توسوی رضی اللہ تعالی عنہ کے مرید اور خلیفہ ہیں، عرض کیا ہے کہ حافظ ہوئے غلام سلیمان، تو آپ نے حافظ ہوئے غلام سلیمان تو آپ نے ان کو بنایا لال بدخشاں شہ فرید. ملفوظ ہے گواہ تعلی نہیں ہے یہ اللہ کے رسول کا عرفہ شہ فرید. حاصل ہے اختیار خدا کی جناب سے، حاصل ہے اختیار خدا کی جناب سے. سب مشکلوں کو کیجیے آساں شہ فرید. کیسے ہمیں ستائیں مصائب کی آندھیاں، کیسے ہمیں ستائیں مصائب کی آندھیاں، ہیں بے کسوں کی خیر کے خواہاں شہ فرید، ہیں بے کسوں کی خیر کے خواہاں شہ فرید. ظلم و ستم کی لاکھ اٹھے بدلیاں تو کیا، ظلم و ستم کی لاکھ اٹھے بدلیاں تو کیا،
برج کرم کے نیر تاباں شہ فرید امکان ہے نہ خوف زیاں کا یقین کرو، امکان ہے نہ خوف زیاں کا یقین کرو، محفوظ کر چکے میرا ایمان شہ فرید، محفوظ کر چکے میرا ایمان شہ فرید، ثاقب بجز گیا نہیں کچھ بھی اے شہا، ثاقب بجز گیا نہیں کچھ بھی اے شہا، تو سایہ محمد و یزداں شہ فرید، تو سایہ محمد و یزداں شہ فرید۔ فی الحال اس دعا کے ساتھ فی امان اللہ کہ اللہ تعالیٰ جملہ مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کو دارین میں کامیاب و کامران و بامراد فرمائے، اور اولیاء کرام کی محبت و اقتداس کی توفیق ہم سب کو مرحمت فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ حسن خاتمہ کو یقینی بنا کر فائز المرام فرما کر شفاعت سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حقدار بنائے۔ ممالک اسلامیہ کی حفاظت کی خصوصی دعا ہے، آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔